تو میں ہوں قمر سیما اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو. جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب. سر سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ. بیرسٹر پاکستان سے نارملی جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ تنقید ہی کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے ایک مزاج بدلا ہے. جیسے میں کوشش کرتا ہوں، آپ کوشش کرتے ہیں، بہت سارے اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ انالیٹیکلی چیزوں کو دیکھا جائے اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے. اسی طرح ایئر وائس مارشل ہیں پاکستان کے شہزاد چودھری صاحب. انہوں نے پاکستان کے انگریزی اخبار ٹریبیون میں آرٹیکل لکھا کہ انڈیا کے اوپر لکھا اور کہا کہ انڈیا ریلیونٹ دنیا میں ہوتا جا رہا ہے، ناٹ اونلی اس کی سائز کی وجہ سے لیکن اس کے فٹ پرنٹ دنیا میں بڑھ رہے ہیں اور انڈیا دنیا میں میٹر کرتا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اس طرح کی بات نہیں کی جاتی اور ہم اس کو ٹریڈیشنل اسی لینس سے دیکھتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے نریندر مودی نے انڈیا کو ایز اے برانڈ دنیا میں انٹروڈیوس کرا دیا. آپ کیسے سمجھتے ہیں سر، کیا یہ جو ایئر وائس مارشل ارشد چودھری نے بات کی ہے، کیا یہ ریئلائزیشن پاکستان میں ہو گئی ہے کہ پاکستان اور بھارت کا جو مس میچ ہے وہ ہونا شروع ہو گیا اور چیزیں اب پاکستان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، انڈیا از گاٹ ٹو ریلیونٹ ان دا ورلڈ؟ یہ جو ڈسکشن ہے پاکستان میں، آپ سمجھتے ہیں کک سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ دیکھیں جی، یہ جو جہاں تک حقیقت ہے کہ انڈیا ریلیونٹ تو آج سے نہیں، وہ تو کہیں برسوں بلکہ دہائیوں سے جو ہے نا، ڈیکیڈ سے ریلیونٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ فرام ویری بگننگ، رائٹ فرام 1947 انڈیا کا ایک بہت ہائی پروفائل قسم کا امیج اور رول رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں. اور اسپیسیفکلی جو رول انڈیا نے پلے کیا تھا کولڈ وار کے دوران، سوویت یونین ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو جنگ تھی، جو کولڈ وار تھی، اس میں جو انہوں نے 70-80 ملک جمع کر لیے تھے، جن کی یہ کلیئر ڈکلیریشن تھا اس وقت میں کہ ہم اس کولڈ وار کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور کوئی تیسری دنیا کے جو غریب ملک ہیں ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی ایک بڑی طاقت کو ہی فالو کریں. تو وہ اٹ سیلف جو ہے نا، وہ جو آپ کہتے ہیں نا کریٹنگ ویوز والی بات اسی وقت ہو گئی تھی. لیکن اصل میں بات یہ جو آج آرٹیکل آپ نے پڑھا ہے نا ایئر مارشل صاحب کا، یہ آرٹیکل اس لیے جو ہے چھپ گیا ہے کہ یہ ایئر مارشل صاحب نے لکھا ہے. یہ میں آپ کو صاف بتا دوں، ورنہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی تعداد قطعاً کم نہیں ہے جو بہت شروع سے یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا کا جو اپنا رقبہ ہے، آبادی ہے، سائز ہے، اسٹیچر ہے، اکانومی ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اس کا مقام دینا چاہیے. یہ آپ کا خیال ہے کوئی اس طرح کے کم لوگ ہیں؟ اس طرح کے بے شمار دانشور پاکستان میں جو کہیں ایک ہیں جو چلے گئے، فوت ہو گئے، کہیں ایک ہیں جو زندہ ہیں. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی جو سوچ ہے اس کو پاکستان کے میڈیا میں بلیک آؤٹ کیا جاتا رہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جی یہ انڈیا کے بارے میں ہماری ایک پالیسی ہے کہ کوئی اچھا لفظ جو نیک شبد آپ کہتے ہیں یا کیا ہندی میں اس کو، وہ کسی پرنٹ میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں آنا نہیں چاہیے. اور یہ پالیسی برقرار ہے. میں آپ کو بتا دوں، اگر یہی بات جو ہے جو ان صاحب نے لکھی ہے، ایئر مارشل صاحب نے، یہ اگر کوئی سویلین بیک گراؤنڈ والا آدمی لکھے گا تو وہ کوئی چھاپے گا نہیں، چونکہ اس میں اخبار والے کو یہ خطرہ ہوگا کہ مجھے جو ہے میری باز پوش ہوگی، اور اس کو یہ بھی سمجھا جائے گا کہ اس آدمی کی جو کریڈیبلٹی ہے یہ چیلنج ہوگی کہ یہ کوئی غدار ہے یا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری کریڈیبلٹی بھی ڈیمیج ہوگی. لیکن اس میں چونکہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ایئر مارشل صاحب ہیں، دوسرا انگلش اخبار ہے. تو انگلش اخبار میں بھی تھوڑا سا سپیس اس لیے بھی دے دیتے ہیں کہ وہ خود ہی پڑھتے ہیں. انگلش اخبار کو پاکستان کی ہائی پروفائل جو جینٹری ہے، جس کو آپ رولنگ ایلیٹ ہے، اس کا ایک حصہ پڑھتا ہے، عوام تو نہیں پڑھتے. تو یہ سچائیاں جو ہیں یہ عوام سے چھپائی جا رہی ہیں کہ انڈیا کتنا بڑا ہو گیا ہے. عوام کو یہ بتایا، دو چیزیں انڈیا کے بارے میں بتائی جا رہی کہ جی ایک تو انتہائی بدحال اور غریب ترین ملک ہے جس کے اندر کوئی 20-30 جو ہے علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور وہ کسی وقت بھی جو ہے بالکنائز ہو کے ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا، نمبر ایک.
اور نمبر 2 ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اور نو میٹر واٹ ہیپنس اس دنیا میں، لیکن ہم اس کے ساتھ کوئی جو ہے نیک یا سیدھا رویہ جو ہے دوستانہ رویہ وہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن کو فیڈ کیا جاتا ہے اردو میڈیا میں۔ آج بھی اگر آپ چھوٹے چھوٹے اخبار اٹھا کے پڑھیں، میں پڑھتا ہوں، علاقائی اخبار پڑھتا ہوں، علاقائی اخبار آپ 1-2 دیکھیں تو اس میں بڑے بڑے آرٹیکل ہیں اس موضوع پہ کہ انڈیا جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، یعنی ٹوٹلی ایک انٹرو فالس فیک قسم کی پکچر جو ہے جب آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ایک طرف انڈیا جو ہے وہ ریجنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل ایک جائنٹ بن رہا ہے، بن چکا ہے، اور دوسری طرف آپ کے بچے ابھی تک اخباروں میں یہ پڑھیں گے۔ جب بچوں کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پرانے جو ہے نا وہ تو اب ان کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو گیا، چونکہ ان کی ایک مینٹالٹی ڈیولپ ہو گئی، تو جو پڑھیں گے تو وہ تو بہت مس گائیڈڈ قسم کی جو ہے ایک اوپینین لے کے بڑے ہو رہے ہیں اس دنیا میں، اور وہ دنیا کو اپنی اسی مس گائیڈڈ اوپینین کی روشنی میں دیکھیں گے، جس کی وجہ سے ان کا فیوچر بھی تباہ ہوگا، چونکہ آپ ایک ڈسٹارٹیڈ قسم کا نقطہ نظر رکھتے ہیں اس دنیا کے بارے میں۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اور اگر اس میں کوئی یہ ایک آدھ آرٹیکل آ گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن میں اس کو کوئی ٹپ آف دی آئس برگ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی تبدیلی آ گئی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، تبدیلی اس دن آئے گی جب آپ کے 4-5 جو بڑے اردو اخبارات ہیں ان کے ایڈیٹوریل پیج پہ کسی کالم میں، کسی ایڈیٹوریل میں، کسی آرٹیکل میں یہی بات لکھی جائے گی کہ بھائی ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہے۔ اس نے جو ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو گلاس سیلنگ ہوتی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس کو توڑ دیا ہے، اور وہ اب ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن گیا ہے، اور اب ہم اس کو اسی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے جو ہم نے 60-65 سال 70 سال پہلے تیار کی تھی، جس میں یہ باقول وہ شیخ رشید کے پاؤ کے ایٹم بم اور توپیں اور یہ چیزیں جو ہیں they have become absolute, they have become useless۔ تو اس لیے ہمیں ایک نئے زاویے اور ایک نئے جو ہے سوچ کی ضرورت ہے کہ بھائی بدلتی ہوئی ریئلٹیز میں ہماری جو تھنکنگ ہے وہ اس کے ساتھ ریکنسائل کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں برس صاحب، لیکن برس صاحب ایک اور چیز بھی اسی طرح جو ناقد ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا، جیسے آپ نے بات کی کہ وہ پاور ڈیٹڈ پاور والی بات کی، بیسیکلی تو وہ یہ ہے نا کہ ہم نے انڈیا کو سیکیورٹی لینس سے دیکھا، اور ہم ابھی بھی وہ سیکیورٹائزیشن کا سارا میکانزم ہی فار انڈیا، ظاہری بات ہے۔ برس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاکستان جو ہے اس ظاہری بات ہے سیکورٹائزیشن کو بھول تو نہیں سکتا؟ اتنی بڑی فوج ہے، اتنا بڑا میکانزم، اینڈ دین ابو آل جو امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ جو کویسچن ہے کہ کیا پاکستان جس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا 75 سال سے کہ ہم انڈیا کو اس خطے میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ نہیں کرنے دیں گے، تو اس سچویشن میں، اور ظاہری بات ہے انڈیا کا رول ایک سٹیپ اوپر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگلے دن جیسے ہم نے بات بھی کی کہ انڈیا نے ایک وائس آف گلوبل ساؤتھ کانفرنس کی، امریکہ کہہ رہا ہے 2023 میں، کل پڑھ رہا تھا کہ وہ جو ہے نا 2023 جو ہے نا یو ایس ڈپلومیسی کا جو دھیان ہے وہ سارا ایشیا اور انڈیا کی طرف ہوگا۔ اب وہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کو زیادہ سے زیادہ انڈو پیسیفک میں لے کے جائیں گے۔ اب انڈیا نے ایک دیوار لگا دی ہے پاکستان کی طرف، لیکن وہ انڈیا ادھر کا جو اسٹیٹ کرافٹ ہے وہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، انڈو پیسیفک، ایشیا پیسیفک، لیکن وہ ویسٹ ایشیا کی طرف نہیں آ رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان جس کی کوشش کرتا رہا 75 سال کہ انڈیا خطے کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ نہ کرنے دے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اب ہوگی پھر تو پاکستان پھر کیسے مینیج کرے گا؟ اور دین مطلب کیسے انڈیا کا وہ جو ظاہر بات ہے کیونکہ انڈیا نے جب بھی بات کرنی ہے تو اس نے کہنا پہلے ان کو دباؤ۔ تھوڑے دن پہلے موہن بھگوت صاحب جو ہیں جو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو مسلمان ہیں نا ان کو اپنا تھوڑا سا مزاج ٹھیک کرنا پڑے گا۔ 1000 سال پہلا وہ ایسے انڈیا کے لیے وہ بات کر رہے تھے، پاکستان کے لیے تو نہیں کر رہے تھے۔ سو اٹ مینس کہ دے آر کمنگ فار اے ڈفرنٹ وے۔ سو وہ جو اگر ٹرمز اینڈ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں کرانا چاہیں گے، تو ہاؤ ول پاکستان رسپونڈ اینڈ ہاؤ شڈ پاکستان رسپونڈ، اس کو آپ سر کیسے دیکھتے ہیں پھر؟
دیکھیں جی، اس میں بھی ایک پرابلم ہے کہ پاکستان کا جو پہلے دن سے یہ رہا ہے کہ جی انڈیا کو ہم ریجنل پاور نہیں بننے دیں گے، اور اس میں جو اسٹریٹجی انہوں نے اختیار کی وہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے ساتھ مل کے تو انڈیا کے مفادات کو چیلنج کیا جائے یا اس کی جو بھی لیڈرشپ ہے اس کو انڈرمائن کیا جائے۔ یہ جب نہیں ہو سکا تو پاکستان کی یہ جو پالیسی تھی نا کہ ہم جی انڈین ہیں ہی نہیں، ہم تو مڈل ایسٹرن ہیں، اب یہ ہمارے لیے کوئی انکشاف کی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے آفیشیلی اپنے آپ کو مڈل ایسٹرن ڈکلیئر کر دیا تھا۔ یہ آپ امریکن ڈاکومنٹس میں دیکھیں، ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ میں شروع میں جو خط و کتابت ہوئی ہے پاکستانی ڈپلومیٹک حلقوں کی یا جو ڈیسیجن میکر الیکٹڈ آفیشلز تھے جن میں لیاقت علی خان اور اس کے بعد کے لوگ شامل ہیں، اسپیشلی وہ جو 7-8 پرائم منسٹر آئے اور گئے راتوں رات ان کے، تو انہوں نے ریپیٹڈلی اس بات پہ انسسٹ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ہسٹوریکلی اور ایتھنیکلی ریلیجیسلی مڈل ایسٹ کا حصہ ہے، مڈل ایسٹ کی لینڈسکیپ کے ساتھ ہمارا تعلق بنتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے اسپیسیفکلی امریکہ کو ریپیٹڈلی یہ کہا کہ ہمیں جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں پلیس کیا جائے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان جو شامل ہوا تھا مثلا بغداد پیکٹ میں یا ترکی کے ساتھ جتنے اس کے معاہدے ہوئے تھے، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی ہو گئے تھے؟ یہ پاکستان کی خواہش پہ وہ امریکہ کی آشیرواد سے یہ باقاعدہ ارینج کیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ مڈل ایسٹ کو لیڈ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور اس خطے میں واحد ملک ہے جو ایسی خواہش رکھتا ہے۔ ایسی خواہش نہ مصر رکھتا تھا، نہ اس وقت سعودی عربیہ کسی کھاتے میں تھا، ظاہر ہے باقی کوئی ملک جو ہیں وہ کسی ایک کوئی بھی اسی پوزیشن میں نہیں تھا ود دی ایکسیپشن آف ایران۔ تو ایران اور ترکی کے ساتھ پاکستان کے یہ جو پیکٹ شروع میں کریٹ کرائے گئے جس میں بہت سارے ملٹری بیس بھی تھے اور دوسرے بزنس اور انویسٹمنٹ بیس بھی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پاکستان اس بات کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس خطے میں جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں یا ساؤتھ ایشیا کہہ لیں، اس میں ہم جو ہے انڈیا کی سپریمیسی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں۔ چنانچہ جی ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں۔ یہ جو امت مسلمہ کا فیک تصور کریٹ کیا گیا، اس کے پیچھے یہ ایک کنسپٹ تھا جس میں آپ نے اپنے آپ کو نسلی، علاقائی اور ایتھنک بنیادوں پہ اپنے آپ کو ہندوستان سے الگ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کے جواب میں جو انڈیا نے پالیسی اختیار کی وہ بھی یہی تھی۔ یہ بات نہیں کہ انڈیا نے یہ جو اتنی بڑی ایک ہائی پروفائل شکل اختیار کی تو اس میں پاکستان کے بارے میں اس کا رویہ ہمدردانہ رہا ہے، ناٹ ایٹ آل۔ ان کا رویہ بھی ایگزیکٹلی یہی رہا ہے، اور اس کا اظہار انہوں نے سارک کی یہ جو کانفرنسز اور سارک کا فیلئر تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑا جو ہے اس کو بلنٹلی ڈسپلے کیا، اور یہ پاکستان کو جو ڈیفرنٹ چھوٹی موٹی کانفرنسز سے ہوسٹ کیا گیا، حالانکہ یہ کیوں کیا گیا؟ دیکھیں اگر انڈیا ایک کانفرنس بلاتا ہے جس میں کوئی 120 ملک آتے ہیں گلوبل ساؤتھ کے، تو اس میں گلوبل ساؤتھ کا ایک غریب ملک پاکستان نہیں بیٹھتا، تو یہ انڈیا کے لیے کوئی بہت بڑا اس کے ریزیومے یا پورٹ فولیو میں کوئی سٹار تو نہیں بنتا نا۔ لیکن یہ پاکستان کو ریئلائز کرانا ہے۔ یہ جو لفظ استعمال کیا نا ایکڑی نکالنے والا، اب اس سے بھی پاکستان کی اگر ایکڑی نہیں نکلی، آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایئر مارشل صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا یا نہیں کیا، یا ان کا آرٹیکل اس سے پہلے کا ہوگا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ پاکستان کے اخبارات بھر جانے چاہیے تھے گلوبل ساؤتھ پالیٹکس کے حوالے سے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں، اور ویئر وی شوڈ گو فرام ناؤ۔ لیکن جو ملک جو ہے وہ گھوم پھر کے تو اس کا اوڑھنا بچھونا اور اس کا فوکس یہ بن جائے کہ $2 بلین کہاں سے آئیں گے، یا جو ہے اپوزیشن سے کس طرح بچنا ہے، الیکشن سے کس طرح اوائڈ کرنا ہے یا جانا ہے، اگلے 8-10 مہینے کیسے گزارنے ہیں، تو وہ اتنی بڑی بڑی باتوں پہ کہاں آ سکتا ہے، یا اتنی بڑی بڑی پلاننگ۔ گلوبل ساؤتھ از اے بگ ورڈ پاکستان کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے اس کے لیے، ان کو ممکن ہے پتہ ہی نہ ہو کہ گلوبل ساؤتھ میں کون کون سے ملک شامل ہیں اور ہونے چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ، بریک بائی بریک جو ہے اس کو آئسولیٹ کیا جاتا رہا ہے گزشتہ 10-12 سالوں سے،
اور اس بات کو بھی بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے. آپ ایک آرٹیکل لکھ کے دیکھیں پاکستان کے کسی اردو اخبار میں کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کا اس سے بڑا اور کوئی نشانی کیا ہوگی گلوبل ساؤتھ میٹنگ کی؟ تو آپ چھاپ کے دیکھیں، کوئی نہیں چھاپے گا. تو یہ سچویشن ہے جناب. تو اس میں ایک تو آپ جو ہے وہ غلط راستے پہ اگر چل رہے ہوں، اور اوپر سے اس راستے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ اپنی پریس کو بدترین قسم کی سینسرشپ کا شکار کریں، اور اس طرح کی ایک جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس کا راج ہو، تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے اس میں کوئی مثبت یا کنسٹرکٹیو راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے. آپ اسی طرح پھر جو ہے نا ایک پرماننٹ لوزر کا رول پلے کرتے رہیں گے. وہ جو پرماننٹ لوزر ہوتے ہیں نا، کہ ان کو ایک چیز ضائع ہو گئی تو بجائے اس کے کہ اس کو بنیاد بنا کے سبق سیکھیں، آپ اس پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے کچھ غلط کیا ہی نہیں. یہ کیفیت ہے اس وقت. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو برس صاحب یہ بھی جو بات پھر کی جا رہی ہے کہ جی انڈیا پاکستان کو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ٹرائی نیشن کنسنسس اسٹیبلش کرنا چاہیے انڈیا پاکستان چائنا کو، اور اس میں پاکستان کو بولڈ سٹیپ لینا چاہیے، اور ایشیا پہ فوکس کرنا چاہیے، اکانومی کے اوپر اینڈ آل دیٹ. لیکن جو آپ نے بات کی کہ جس طرح انڈیا نے پاکستان کو مائنس کیا، جس طرح انڈیا نے وہ سارا کچھ کیا گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی تم کچھ نہیں ہو اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کنسنسس ایسا اسٹیبلش ہو سکتا ہے کہ جس میں انڈیا چائنا پاکستان جو ہے، انڈیا اور چائنا تو اپنے لڑ بھی رہے ہیں اور $125 ارب کا بزنس بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے عقل مند سیانے لوگ جو ہمیں چلاتے رہے شروع سے، اب نہ تو ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ سوال کر سکتا ہے، نہ ان سے ہم ان کے گریبان پکڑ سکتے ہیں، وہ مارتے بہت ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں کیوں آئسولیٹ کر کے رکھا، آپ نے ہمارے چولہے کیوں بند کیے، ہمارے لوگوں کے چولہے کیوں بند کیے. انڈیا لڑ بھی رہا ہے چائنا کے ساتھ، لیکن اس نے اپنے لوگوں کے چولہے بھی جو ہیں وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ایک ٹرائی نیشن کنسنسس پیدا کرنے کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ کوئی بولڈ قدم اٹھا سکتی ہے؟ نہیں، بالکل اٹھا سکتی ہے، چونکہ یہ جو ٹرائی نیشن کانسیپٹ ہے یہ بھی اسی طرح کا ہے جس طرح میڈل ایسٹ کی لیڈرشپ کا تھا. وائی ٹرائی نیشن کانسیپٹ؟ چین اور انڈیا کے درمیان جو کوئی بھی معاملہ چل رہا ہے وہ ایک ڈائریکٹ معاملہ ہے، اور وہ انڈیا بھی سمجھتا ہے کہ کیسے اس کو ریزالو کرنا ہے، اور چین بھی سمجھتا ہے. اس میں پاکستان کا کیا رول ہے؟ اگر آپ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنا چاہتے ہیں تو اس میں چین کو گھسیٹنے یا اس کو آگے کر کے لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کی ابھی تک پالیسیز جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی سنسیئرٹی اور کلیئرٹی نہیں آئی ہے. یہ اس کی قطعاً ضرورت نہیں. انڈیا کے ساتھ آپ کا کوئی بھی معاملہ جب ہوگا، یہ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں، تو وہ ڈائریکٹ ہوگا. اس کا راستہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جاتا ہے. اس کے لیے قطعاً ضرورت نہیں. دنیا کے دو قریب ترین قسم کے جو دارالحکومتیں ہیں یا شہر ہیں بڑے بڑے، ان میں جو ہے وہ گھنٹے آدھے گھنٹے سے زیادہ کی فلائٹ نہیں، پیدل بھی چلے آدمی تو ایک دن میں پہنچ سکتا ہے. تو اس میں جا کے آپ ادھر سے گزرتے ہوئے پہاڑوں سے گزر کے 28,000 مربع میل کراس کر کے تو بیجنگ سے کسی کو لے کے آئیں گے کہ جی ہم ٹرائی نیشن بناتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے جو مسائل ہیں وہ ڈائریکٹ انڈیا کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی تیسری قوت کا کوئی رول نہیں ہے. اور یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی ہے کہ انڈیا کا چین کے ساتھ اتنا بڑا ایک تقاضا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے عوام کو کیسے پروٹیکٹ کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت آزاد کشمیر کے جو ہے پاکستان کے زیر انتظام علاقوں میں آٹے کی ہڑتالیں ہو رہی ہیں. لوگ ہڑتالیں کر رہے ہیں، شہر بند کر رہے ہیں، چونکہ آٹا جو ہے ان کی پانچ سے باہر ہو گیا. اور وہ سٹیٹس دے رہے ہیں. مثلا وہاں اسٹیٹ آف پونچھ ہے جو ڈیوائیڈڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، وہ کہتے ہیں جی پار جو ہے وہ 26 روپے کا جو ہے وہ کلو اگر آٹا ملتا ہے تو یہاں 600 روپے کا ملتا ہے. تو آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو بارڈرز کھولیں. مطلب یہ کوئی انجسٹیفائیبل قسم کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک پونچھ کا آدمی جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ایک زبان بولتے ہیں، ایک کلچر ہے، ایک مذہب ایون تک ہے، تو وہ جو ہے وہ اگر ان کے راستے میں آپ نے دیواریں کھڑی کر کے فوجیں لگا دی اور آپ ان کو آٹا جو ہے وہ 10 گنا زیادہ ریٹ پہ خریدنے پہ مجبور کریں، اور ان کو آپ نے لیا اس لیے تھا کہ ہم آپ کو بہت بڑی کوئی شہد اور دودھ کی نہریں بہا کے دے دیں گے اس علاقے میں. جب 47 میں یہ پارٹیشن کا فلسفہ کیا تھا کہ آپ کی زندگی
میں آسودگی ہوگی نا، آپ کو آزادیاں ہوں گی، آپ کو سہولیات میسر ہوں گی. تو اب وہ جب خود دیکھتے ہیں بھائی سیل فون ہے، ایک پونچھ کا آدمی جو ہے وہ پاکستانی زیر انتظام پونچھ میں، اور ایک پونچھ کا آدمی جو ہندوستانی زیر انتظام، وہ ایک دوسرے پہ سیل فون پہ بات کرتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ آٹا کتنے نہ لبنا. وہ آنے آستا حیران ہوئی ہے جی تُس اتنا مہنگا کھانے زندہ کوئی ہوں دیا. سو دیز آر دا ریئلٹیز آف لائف، نیو ٹرینڈس. تو ان کو آپ اگر جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے تو پھر انڈیا پاکستان کے درمیان ڈائریکٹ نیگوسیشن ہونی چاہیے، جو میرا خیال ہے. اس میں تیسری قوت جو ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں پاکستان کی تو اپنی ایک پوزیشن رہی ہے شروع دن سے کہ ہمارے درمیان ثالثی کرائی جائے. امریکہ کے ساتھ پاکستان کی جتنی کمیونیکیشن ہوئی اس کا جو سینٹرل پوائنٹ رہا ہے وہ رہا ہے آربیٹریشن. انڈیا کی سب سے بڑی جو ہے، اگر پاکستان انڈیا ڈسپیوٹ میں سب سے بڑا زور کسی چیز پہ رہا ہے تو وہ یہ رہا ہے کہ نو تھرڈ پارٹی. ہم نے جو بات کرنی ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے کریں جی، ہم آخر تک بھی بات کر سکتے ہیں، اسکائی از دا لمٹ. لیکن آپ کسی تیسرے کو لے کے آ رہے ہیں تو اس سے معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں، اس میں ہم جانے کے لیے تیار نہیں. تو ایک درمیانہ راستہ میں سمجھتا ہوں، اگر آپ میں سنسیئرٹی ہو اور آپ واقعی عوام کے بارے میں سوچتے ہوں. اب یہ آٹا، پیاز، چینی، یہ چیزیں ہمارے لیے ممکن ہے زیادہ اہم نہ ہوں، لیکن عوام کے لیے تو زندگی اور موت کے مسئلے ہیں یہ. ان کو آپ جو ہے وہ اگر اگنور کر دیں اس بنیاد پہ کہ ہمارے درمیان کوئی خاندانی دشمنی ہے، کوئی پتہ نہیں کس قسم کی دشمنی ہے، یہ بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے. صرف بھارت کے ساتھ تجارت اگر اور پوری نہ بھی کھولیں تو ایگریکلچر کا ہی کھول دیں تو بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے، عوام کے مسائل جو ہیں ان پہ اثر پڑ سکتا ہے. بالکل صحیح، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے برس صاحب کی. اگر وہاں پہ اس سائڈ پہ آٹا مثال دے رہا ہوں 50 روپے کا اور یہاں پہ 300 روپے کا یا 500 روپے کا یا 600 کا ہوگا تو لوگ کہیں گے یار تم لوگ کیا کرتے رہے. اصل میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیٹ بنانے کا مقصد ریلیف دینا ہے، لوگوں کو ویلفیئر کا کام کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو کہنا ہے کہ جی پیٹ کاٹو اور خود یاشیاں للے تللے سیکیورٹیاں. جنرل باجوہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو 100 گاڑیوں کا قافلہ ہوتا ہے ایز اے فارمر، ایز این آرمی چیف. اور ابھی ریٹائر ہو کے بھی اتنی ہی ظاہری بات ہے کوئی 5-10 گاڑیاں ان کے ساتھ ہوں گی جو فارمر آرمی چیف، لیکن دبئی میں اکیلے گھوم رہے ہیں سڑکوں پہ. تو لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ایسا ملک بناؤ جس میں تم گھومو اور تمہیں خطرہ بھی کوئی نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے خطرہ ہو اور ہمارے لیے جو ہے نا وہ. تو یہ دو پاکستان تو نہیں چلیں گے، اور یہ صرف باتوں کی حد تک جو میرے لیڈر کہتے رہتے ہیں کہ ایک دو پاکستان نہیں چلیں گے، یہ وہ آگے پیچھے. So this is an unfortunate story. Thank you very much, Barrister Hamid Bashani Saab, sir. It's always ٹھیک ہے pleasure. جناب، تھینک یو. Thanks.